معاف کرنا، جب دل بڑائی سے بھریں گے نا تبھی ہونے والا ہے کہ پہلا گھوڑا کون ڈالے گا کہ سامنے اتنا بڑا دشہرا ہے جو عراق کی بھی پیاس بجھا رہا ہے، شام کی بھی پیاس بجھا رہا ہے، کون پہلا گھوڑا ڈالے گا؟ تو جملہ کا حضور بن عدی میں ڈالوں گا، اور ڈالنے سے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا، اور پانی سے خطاب کر کے کیا جملہ کہا؟ تو اللہ کے امر کے سامنے ایک قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں تھی، اتنے بڑے فیصلہ کو ایک قطرے سے کہا، اللہ کے امر کے سامنے ایک قطرہ تھا۔ سنیں نا، عمل والا پیارا ہے۔ گھوڑا ڈالنے سے پہلے صحابہ کے زبان پہ کلمات کیا تھے؟ پہلا جملہ نستعین باللہ، نتوکل علیہ، قل حسبی اللہ، اور چوتھا جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلیم العظیم کا ہے، علیم کا لفظ استعمال ہوا اور ڈالیں گے۔ آیات صحابہ میں آپ دیکھنا ایک شخص بھی نیچے نہیں گرا سوائے ایک کے، وہ ایک نیچے گیا، اس صحابی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے رسی کر باہر پھینک دیا۔ میں سارے واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ کائنات پر قبضہ اللہ کا ہے، معبود اللہ ہے، اور جو ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے۔ کہیں انشاءاللہ؟ پہلا جملہ ہم نے کہا کہ قبر کے اندر ہم جائیں گے، پہلا سوال ایمان کا ہوگا، لیکن جب ہم اللہ کی غیر کی نفی کر کے اندر جائیں گے، ہم سے سوال ہوگا آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ ہم کہیں گے کہ ہمارے رب اللہ ہے۔ کہیں انشاءاللہ؟ دوسرا کام دوسرا چیز، جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے۔ میں مثال بڑی دوں گا تو شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن صحابہ جو اللہ کے رسول کی نقل کیا کرتے تھے اس کی ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور کعبہ کے اندر گئے۔ کعبہ کے اندر جیسے گئے، ساتھ میں 3 لوگ تھے، فضل ابن عباس، اسامہ بن زید، بلال حبشی اور رضی اللہ عنہ، تینوں کو لے کر اندر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نماز پڑھ رہے، بلال حبشی دروازے پر ایسا ہاتھ رکھ کر نگرانی میں کھڑے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے۔ کہے کہ نہیں، ایک ہی سوال کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز کیسے پڑھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، حضرت بلال سے پہلا سوال کیا، اللہ کے رسول نے اندر نماز پڑھی تو نماز کیسے پڑھی؟ اللہ ہم سب کو حرم کے اندر لے جائے، اور حرم میں بھی اللہ کعبۃ اللہ کے اندر لے جائے، وہ اللہ کے رسول مشکل نہیں ہے؟ تو نماز کا طریقہ بتایا کیسے نماز پڑھی؟ فرمایا دروازہ سامنے تھا، دائیں جانب ایک ستون تھا، بائیں جانب 2 ستون تھے، اور پیچھے 3 ستون تھے، اور اس طرح اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آگے سنیں نا، اس پر ابن عمر ہمیشہ حسرت میں تھے۔ میں نے بلال کو یہ نہیں پوچھا اس رکعت میں اللہ کے رسول نے سجدے کتنے کیے؟ اللہ معاف کرے، ایک ایک چیز میں نقل۔ آگے سنا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یزدجر کا محل فتح کیا، اندر جاتی ہی نماز کی نیت باندھی، اور 8 رکعت اللہ رکعت پڑھی۔ کسی نے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے آپ نے 8 رکعت پڑھی؟ فرمایا اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی اور ایک سلام سے پڑھی۔ کیونکہ سلام سے فرمایا جو عمل اللہ کے رسول نے فتح مکہ میں کیا وہی عمل سعد بن ابی وقاص نے یزدجر کے محل میں کیا۔ مجھے آپ کو سنانے گناہ والو، تیسرا جملہ یاد رکھنا، یمامہ سے خبر آئی، حضرت خالد بن ولید کا خط آیا کہ اللہ نے یمامہ کو فتح کر دیا، تو صدیق اکبر کے ہاتھ میں آتی ہی صدیق اکبر نے کلمات کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پوچھا کہ یہ کیوں کہہ رہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا اور داخلے کا وقت تھا، سر نیچے جھکایا ہوا تھا، اور فتح کی خبر پر اللہ کے رسول بھی یہی کلمات کہہ رہے تھے۔ مجھے آپ کو کچھ سنانا ہے، یہاں نماز کی نقل حرم کے اندر، یا 8 رکعت نماز کی نقل،
یہاں کلمات کی نقل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی نقل ہو رہی ہے. آپ کا نام ہمارے سب ساتھی پناہ والو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ آپ ایسا نہیں کرنا. ایک بدو نے آ کر امی عائشہ سے ایک ہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول بال کیسے بناتے تھے؟ تو کبھی کبھار بالوں میں مانگ نکالتے تھے. کیا نکالتے تھے؟ مانگ. تو بیچ میں سفیدی میں نور اڑتا, نور نظر آتا تھا. تو حبشی لوگوں کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے. تو اس میں لوہا گرم کیا اور یہاں سے سفیدی نکال دی, خالی اللہ کے رسول کی نقل کرنے کے لیے. آپ نے کہا, میں آپ پناہ والوں کو یہ نہیں کہوں, اگلی بات جملہ کہو. ام سلمہ بیان کرتی میرے پاس اللہ کے رسول کا ایک بال تھا. مدینہ میں جو کوئی بیمار ہوتا تھا اس کو میرے پاس لایا جاتا تھا. میں بال پانی میں ڈباتی تھی, باہر نکالتی تھی. جو بھی وہ پانی پیتا تھا اللہ اس کو شفا دیتے تھے. مجھے کچھ عرض کرنا ہے. یہ واقعہ جس میں سنا رہا ہوں, آج میرے آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے. پی جی میں سامنے اسلامک اسکول, بچے ظہر کی نماز میں آئے, 95% بچوں کے بال یہاں سے چھوٹے اور یہاں سے بڑے تھے. مجھے آپ کو سنانا ہے یا اپنے دوستوں کو سنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل میت دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل سے فارغ ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں پر پانی کے قطرات تھے. یہ بھی بال ہے, پانی کے قطرات تھے. اب اس کو کیسے اٹھانا؟ آج کل جدید زمانہ ہے, ٹیشو نکال کے لوگ پوچھ دیں گے یا کپڑا نکال کر پوچھ دیں گے. حضرت علی نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس پر رکھ کر چوسا, اٹھا لیا. حضرت علی نے کہا اس کے دو فائدے ہوئے. پہلا فائدہ یہ اللہ نے میرا حافظہ بڑھا دیا, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے میری عقل بڑھائی. ان علماء سے پوچھنا, دو آدمیوں کے درمیان میں بھی مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں. کیا کی برکت تھی؟ پلکوں پر, بالوں پر پانی کے قطرات اٹھانے کی برکت تھی. وہ ام سلمہ نے پانی کا قصہ سنا, آگے سنا تھا. نقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یرموک کی لڑائی میں, اللہ کو جارڈن لے جائے, یرموک میں, جارڈن میں خالد بن ولید کی لوہے کی ٹوپی تھی, وہ گم ہو گئی. اور تلاش کرو, تلاش کرا نہیں ملی, پھر تلاش کیا ملی. تو بہت خوش سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ تو بال ٹوپی نکالی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال تھا. تب مینا میں اللہ کے رسول نے بال نکالے, سب لوگ بطور تبرک بال اٹھا رہے تھے. میں نے بھی ایک بال اٹھایا اور اپنی لوہے کی ٹوپی میں رکھ دیا. کہ زندگی میں کسی مارکی میں نے شکست نہیں کھائی, اور اس کی وجہ سے ہمیشہ میری غیبی نصرت ہے. آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں, چھوٹی اولاد بڑی اولاد کسی کو بھی اس مشابہ سے ہٹنے نہیں دینا. علماء بیٹے, خسائل کی 8 روایتیں. پہلی روایت کاندھے تک بال, دوسری روایت آدھی گردن تک, تیسری روایت کان کی لو تک. امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے, میرے حجرے میں ایسا سر نکالتے تھے, میں حجرے میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کے بال بنایا کرتے تھے. آپ سے گزارش کر رہا ہوں, نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہر عمل میں جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. اب 2 باتیں سنائیں. مجھے مختصر مجھے جانا ہے. 2 سنتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز, اپنا دل ہر ایک کے لیے صاف ستھرا تھا. مجھے وہ سنانا آپ کو. ابو دجانہ سماک بن الخرشہ کا انتقال ہو رہا تھا. ان کا چہرہ اتنا روشن, حیات الصحابہ میں ہے کہ صحابہ کے چہرے موت پر اتنے روشن ہوتے تھے کہ بازو سے گزرنے والے کا عکس نظر آتا تھا. ابو دجانہ سے کسی نے پوچھا تمہارا کون سا عمل ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین تک میں نے